الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے 26ویں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ ہوا۔ اب شان نزول سنیں کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا۔ مدینہ کے بازار میں آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام بک رہا تھا، اور وہ حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری ایک شرط ہے، جو بھی مجھے خریدے اس سے میری ایک شرط ہے کہ میں 5 نمازیں اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتا ہوں، مجھے اس سے منع نہ کرے۔ 5 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتا ہوں، حضور کا دیدار کرتا ہوں، حضور کی زیارت کرتا ہوں، اس سے منع نہ کرے۔ چونکہ آقا غلام سے جب چاہے کام لے، نماز پر پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھے، اس پر وہ روک سکتا ہے، اپنا کام کروا سکتا ہے اس ٹائم میں۔ اس لیے اس نے یہ شرط لگائی کہ مجھے کوئی منع نہ کرے، میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، حضور کے پیچھے پڑھوں گا، حضور کا دیدار کروں گا۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، کیونکہ جو روزانہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، جب نہیں آئے گا تو خیال آئے گا۔ معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو ہمارے حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے گھر۔
اس کے بعد پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے، دفن میں بھی آپ شریک ہوئے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کچھ کہا کہ یہ غلام تھا اور اس غلام کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، وہ بیمار پڑا تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے اور جو ہے انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں ہے، اس کے دفن میں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم سے حضرت حوا سے پیدا کیا، تو نسب پر فخر نہ کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جس کا خاندان اونچا ہے، نسب اونچا ہے، اس بنیاد پر اس کو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور ایک اور بیان کیا ہے، امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضا کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی عورت کا ابو ہند سے نکاح کر دیں۔ یہ ابو ہند جو ہے اسی خاندان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیٹیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں سے نکاح کر دیں، جن کو ہم نے غلام کیا، جو ہماری غلامی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح کر دیں؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام سے اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے پیدا کیا، اور نسب کے اس انتہائی درجے پر پہنچ کر تم سب کے سب مل جاتے ہو اور تم سب ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تو پھر نسب میں ایک دوسرے پر فخر کیسا؟ فخر کی چیزیں کئی ہیں، کئی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ مال پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ حسن پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم کو اللہ نے بہت حسن و جمال دیا ہے، حسین بنایا ہے۔ عزت پہ فخر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت عزت دی ہے۔ شہرت پہ فخر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت شہرت دی ہے۔ تعلقات کی کثرت پہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ علم پہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ نسب پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے۔ حالانکہ ان سب میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر فخر کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ مال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ مالدار ہے، یا اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ حسین و جمیل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ شہرت والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ علم والا ہے، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا نسب بہت اونچا ہے۔ ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو مال و دولت سے، حسن سے، شہرت سے، نسب سے، علم سے عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت تقوی سے ملتی ہے، پرہیزگاری سے ملتی ہے، اللہ کے خوف سے عزت ملتی ہے۔ ایک غلام ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔
یہ اللہ کے نزدیک بہت عزت والا ہے. اور ایک امیر و کبیر ہے، خوبصورت ہے، بہت عزت والا ہے، بہت علم والا ہے، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، شہرت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ ذلیل و حقیر ہے، اس کی عزت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. پیارے بھائیو، اس لیے ہمیں ایسی چیز پہ کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے دولت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں، لیکن کبھی اس پر ناز نہ کریں کہ ہم بہت مالدار ہیں، اور اس طرح سے ناز کریں کہ پھر دوسرے کو، غریب کو اپنے سامنے حقیر اور ذلیل سمجھیں. ایسا کبھی نہ ہو. ہم کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، ہم اس پر حسن پر ناز کریں، اور جو شکل صورت میں ہم سے کمتر ہے اس کو ہم ذلیل و حقیر سمجھیں. اللہ نے ہم کو زیادہ عزت دی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے ہم غرور کریں، تکبر کریں، اور جس کی کوئی عزت نہیں ہے ہم اس کو ذلیل و حقیر سمجھیں. اللہ نے ہم کو زیادہ علم دیا ہے، اس بنیاد پر ہم گھمنڈ کریں، تکبر کریں، اور جس کے پاس علم کم ہے یا نہیں ہے اس کو ہم ذلیل سمجھیں. پیارے بھائیو، اگر مال و دولت سے عزت ملتی تو اللہ کے ہاں قارون کا مقام بہت اونچا ہوتا، فرعون کا مقام بہت اونچا ہوتا. اگر علم کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ملتی تو ابلیس کا مقام بہت بلند ہوتا. وہ بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. شہرت والے کتنے ہیں، عزت والے کتنے ہیں، تعلقات والے کتنے ہیں. ایک آدمی، ایک پیر ہے، اس کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں. کبھی گھمنڈ نہ کرے کہ میرے متعلقین اتنے کافی ہیں اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کثرت تعلقات کی بنیاد پر بھی عزت نہیں ہے. تقویٰ دیکھا جائے گا، پرہیزگاری دیکھی جائے گی، کس کے پاس تقویٰ کتنا ہے، کتنی پرہیزگاری کس کے پاس ہے. ہم ایک غریب اور غلام صحابی کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتے ہیں. سیرت ابن ہشام کا یہ واقعہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے، اسلام کا شروع کا دور ہے. ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی مکے ہی میں چند لوگ مسلمان تھے، ابھی مدینے تک اسلام پہنچا نہیں تھا. مدینے کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے. ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا، بیچ رہا تھا غلام کو، پریشان کھڑا تھا. غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا. تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اس نے سوچا تھا کہ اچھا نفع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر غلام پوری قیمت پر بھی بکا، جتنے کا میں نے خریدا ہے، اور اسی دام کا بک گیا تو اسے فوراً بیچ دے گا. مدینے کی ایک لڑکی ادھر سے گزر رہی تھی، اس کی نظر اس غلام پر پڑی. اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام بیچو گے؟ کہا. کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اتنے ہی کا میں دے دوں گا. اس لڑکی کو اس بچے پہ ترس آیا، اس غلام پر، اس نے اس کو خرید لیا. تاجر نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی. مکے سے ابو حذیفہ مدینہ آئے. ابھی ابو حذیفہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ مدینہ آئے، اور اس لڑکی نے اس غلام پہ ترس کھا کے جو خرید لیا تھا، اس کا شہرہ پورے مدینے میں تھا. تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا. لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے سوچا کہ لڑکی اچھی ہے، بڑی رحم دل ہے، اس سے شادی کرنی چاہیے. انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا. پیغام قبول کر لیا گیا، نکاح کر دیا گیا. یوں واپسی پر
جب وہ مدینے سے مکہ واپس آ رہے تھے تو وہ لڑکی ان کی بیوی بن کر ان کے ساتھ تھی اور وہ غلام بھی اپنی مالکین کے ساتھ تھا۔ اب سب مکہ پہنچے، ابو حذیفہ اور ان کی بیوی جو یہ لڑکی ہے اور جو غلام ہے مکہ پہنچے۔ ابو حذیفہ مکہ میں آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملنے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کے پرانے دوست تھے، ابو حذیفہ اور حضرت عثمان غنی بہت پکے دوست تھے دونوں پہلے سے، تو اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان کو کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے سے بے رخی محسوس کی۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان تم بدلے نظر آتے ہو، یہ بے رخی کیوں ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام لیا ہے، میں ان کے دامن کرم میں آ گیا ہوں، تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تم کفر و شرک کی دلدل میں بھی پھنسے ہوئے ہو، اس لیے اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی لے چلو اپنے پیغمبر محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، لے چلو ان کے پاس، اور میں بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، ان کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ابو حذیفہ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابو حذیفہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ کہا بس غلامی میں داخل ہونے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آئے، اپنی بیوی کو اور اپنے غلام کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب ان کی بیوی نے سنا اور غلام نے سنا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو دونوں نے کہا کہ آپ ہم دونوں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں۔ اب دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو چکے ہو اس لیے اب میں تمہیں غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے تم آزاد ہو جا سکتے ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اس دنیا میں ہے کون کوئی، اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میں کہاں جاؤں گا، میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا۔ آخر میں حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، عرب کا عام رواج تھا، یہ بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا، ابھی پورا قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے، آواز بہت اچھی تھی، انداز پڑھنے کا بہت اچھا تھا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کی، سرکار نے کچھ لوگوں کو پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا، تو جن صحابہ کرام نے حضور سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ بھی تھے، اور ان کا یہ منہ بولا بیٹا تھا، جو غلام تھا منہ بولا بیٹا یہ بھی تھا ساتھ میں۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو چونکہ اس غلام کی آواز بہت اچھی تھی، تلاوت بڑی خوبصورت تھی اور سب سے زیادہ قرآن کریم اس کو حفظ تھا، اس لیے اس غلام ہی کو امام چن لیا گیا۔ اب وہ نماز پڑھاتے تھے مدینے میں، اور ان کی امامت میں ان کی اقتداء میں فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے
کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا، اتنی اچھی آواز تھی کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی تھی اور راہگیر ٹھٹک کر رک کر کے ان کی تلاوت سننے لگتے تھے۔ ایک دفعہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ حضور کی باری تھی ان کے کمرے میں اور ان کو آنا تھا، آنے میں دیر ہو گئی تو حضور نے توقف کی وجہ پوچھی، آج آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، مسجد نبی شریف میں تلاوت کر رہا تھا، وہ اتنی اچھی آواز میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے سننے میں دیر ہو گئی، میں کھڑی ہو کے سننے لگی اور اس کی خوشیلانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضور نے خود سوچا کہ چل کر کے ہم بھی سنیں وہ کون پڑھ رہا ہے۔ آپ خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لائے، دیکھا تو وہی صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، غور کریں کیا فرمایا آپ نے، فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا ہے۔ ہم تو یہ شکر ادا کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، ہم اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، اس پر ہمیں ناز ہے۔ لیکن وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول اس کے امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ تو تقوی و پرہیزگاری سے کتنا عظیم مقام ملتا ہے۔ یہ غلام ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آج اس کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حضور اس کے امتی ہونے پہ ناز فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم ہے رضی اللہ عنہ۔ سالم مولا ابی حذیفہ کے نام سے یہ مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں شہادت پائی ہے۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک کنیز کے لڑکے تھے۔ ان کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھیں، جو ہم سب کی امی جان ہے ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان کی کنیز تھیں۔ تو یہ کنیز زادہ تھے، کنیز کے لونڈی کے لڑکے تھے، البتہ حسین بہت تھے۔ مولا علی کے خلیفہ ہیں یا حسن بن علی کے خلیفہ ہیں، دو روایتیں ہیں۔ کنیز زادہ ہونے کے باوجود ان کے تقوی، طہارت، پرہیزگاری نے ان کو کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ ان کے حال کی ابتدا یوں بیان کی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے وہ روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس ملاقات کی غرض سے پہنچے، وزیر سے تعلقات تھے، ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ وزیر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ ہاں چلیں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں جنگل میں دیکھا رومی ریشم کا ایک بہت شاندار خیمہ نصب ہے، روم کا بنا ہوا ریشم، بہت شاندار خیمہ وہاں جو ہے نصب ہے، اور اس خیمے کے چاروں طرف مسلح فوجی گھوم رہے ہیں اور گھومنے کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ علماء اور باحیثیت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے پاس کچھ کہہ کر کے واپس ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ حکماء وغیرہ پہنچے، حکیم وغیرہ، اور کچھ کہہ کر چل پڑے۔ پھر خوبصورت کنیزیں
زر و جواہر کے تھال سر پر رکھی ہوئی آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ حسن بصری حیران تھے، یہ معاملہ کیا ہے اور خیمے میں ہے کیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حیرت زدہ ہو کر کے وزیر سے واقعہ معلوم کیا یہ معاملہ کیا ہے، تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر نوجوان بیٹا تھا، وہ نوجوان بیٹا مر گیا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے۔ اگر لڑائی سے موت ٹالی جا سکتی تھی تو ہم فوجی ہیں، ہم لڑائی کر کے موت سے تم کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حکماں آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل سے، حکمت سے، تدبیر سے، دوا علاج سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً موت کو روک دیتے، تم کو مرنے نہ دیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم موت کو دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم نے بڑی کوشش کی، حکمہ اور اطباء کے ذریعے بھی بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، اگر پوری سلطنت ہم کو دینی پڑتی تمہاری زندگی بچانے کے لیے سلطنت دے دیتے۔ یہ کہہ کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ حسن بصری کافی متاثر ہوئے، قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسیں گے، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ یہ واقعہ کتنا عبرت انگیز ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ ساری دولت سلطنت خرچ کر کے بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی دولت مند ارب پتی ہو، عرب کا مالک ہو، لیکن وہ اپنی دولت کی بنیاد پر موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، علم و فضل کی بنیاد پر موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر حکیم ہو، اپنی حکمت اور ڈاکٹری کی بنیاد پر موت سے بچ نہیں سکتا۔ پیارے بھائیو، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا سے ہم کو جانا ہے، موت یقیناً آئے گی۔ ہم کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، لیکن ایک پیسہ لے کے بھی قبر میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس سینکڑوں بیگھہ زمین ہو، ہمارے لڑکے خود مرنے کے بعد 2 گز زمین نہیں دیں گے، ہماری اپنی زمین میں ہم کو نہیں گاڑنے دیں گے، وہی جو وقف والی زمین ہے اسی زمین لے جا کر کے گاڑ دیں گے۔ یہ زمین ہمارے کام نہیں آنے والی ہے، یہ دولت ہمارے کام نہیں آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں سب یہیں رہ جائیں گی۔ اب ظاہر سی بات، جب چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں تو ان چیزوں پہ ہمیں فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی ناز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو، دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر فخر کیا جائے، دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کوئی عزت مل سکے۔ صرف تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری ہی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک عزت ہے۔ اور دیکھیے، یہ بھی پرہیزگاری سے ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر نہ جانے، چاہے علم ہو، چاہے فضل ہو، چاہے ہزاروں لاکھوں اس کے ماننے والے ہوں۔ کسی اور کو حقیر جانے، اپنے آپ کو بہتر جانے، ایسا کبھی ہرگز نہ کرے۔ کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ جانے۔ یہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی میں یہ بھی ہے تذکرۃ الاولیاء میں، آپ ہر فرد کو اپنے سے بہتر خیال کرتے تھے، جس کو دیکھتے تھے یہ ہم سے اچھا ہے،
گناہ کرتے دیکھتے اگر عمر میں بڑا ہے تو کہتے اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، عمر میں چھوٹا ہے تو کہتے اس نے گناہ ہم سے کم کیا ہوگا، غرض جس کو بھی دیکھتے اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے آپ جا رہے تھے، آپ نے کسی حبشی کو دیکھا کہ وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، حبشی جوان ہے، عورت نقاب میں ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں نوشی شراب پینے میں مبتلا ہے، شراب کی بوتل سامنے رکھی ہے۔ اس وقت آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید میں اس سے بہتر ہوں، کیا یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک شرابی ہے، پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شراب پی کے مستی کر رہا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے سے آئی، اس کشتی میں 7 افراد سوار تھے، وہ کشتی ڈوب گئی اور 7 آدمی پانی میں ڈوبنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ حبشی جوان پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا، پھر وہیں سے آواز دیتا ہے کہ حسن اگر آپ مجھ سے بہتر ہیں تو صرف ایک ہی کی جان بچا لے، 7ویں کو آپ نکال دیں اگر آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ بہت مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہے نہیں، آپ صرف ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا دل کی آنکھیں بھی آپ کی کھل گئی ہیں، آپ اس سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ عورت جو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے، اس بوتل میں سادہ پانی ہے، میں اپنی ماں کو پانی پلا رہا ہوں، ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ نے 2 گناہ کیا، ایک تو اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھا، یہ بھی گناہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ نے بدگمانی کی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں اور کسی غیر عورت کے ساتھ مستی کر رہا ہوں، بدگمانی کرنا بھی حرام ہے، آپ 2 گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں جب اس نے کہیں تو حسن بصری دوڑ کے قدموں پہ گر پڑے، اس حبشی غلام سے کہا کہ جس طرح تو نے ان 6 افراد کی جان بچائی ہے اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا لے۔ اب اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے تکبر دور کر دے اور ان کو بصیرت کا نور عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں خیال کیا، اور آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے کے صدقے میں قبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کتوں کے وسیلے سے قبولیت مانگتے ہیں، کیا آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ تو فرمایا سنو، اگر میں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا گیا تو میں بہتر ہوں، اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تو کتا مجھ جیسے سینکڑوں گنہگاروں سے افضل اور بہتر ہے۔ پیارے بھائیو، کبھی بھی اپنے اوپر ناز نہ کریں، اپنی کسی بھی چیز پہ ناز نہ کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی جتنی بھی کمیاں ہیں سب دور فرما دے، اور ہم سے وہ کام لے اور ہمیں وہ تصور اور خیال عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو، اس کے حبیب کی رضا ہو۔